آپ کے درمیان آنا ہوا تو ذہن میں باتیں کچھ تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد جو باتیں سنی گئی اور حالات کا علم ہوا تو اس سے گفتگو کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ آپ حضرات نے بڑی محنت سے، لگن سے اور محبت کے ساتھ یہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اسے جو ذہن میں باتیں ہیں اس کے ذریعے آپ کو کہہ کر اجلاس کو خدا نخواستہ ناکام کروں۔ جن حالات سے آپ حضرات دوچار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چاہے تھوڑی دیر صحیح اسی پر گفتگو کروں تاکہ آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ اس وقت ساری ملت اسلامیہ پریشان ہے اور اس پر چاروں طرف سے مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف معاشی حملہ ہے، ایک طرف سماجی حملہ ہے، ایک طرف ملی حملہ ہے، ایک طرف مذہبی حملہ ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گیدڑ مل کر ایک شیر کو گھیر لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسے دبوچ لیں، کھا لیں، اپنا شکار بنا لیں، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیر کتنے عرصے سے جنگل میں تھا، کتنے عرصے اس نے جنگل میں حکمرانی کی، بادشاہی کی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ نر ہے یا مادہ ہے، انہیں صرف شکار سے مطلب ہوتا ہے۔ اس وقت ساری ملت اسلامیہ کا بھی معاملہ اسی شیر کے جیسا ہے جس کو گیدڑوں نے چاروں طرف سے دبوچ لیا ہے، گھیر لیا ہے، اور صرف ان کی نگاہ شکار پر ہے۔ ان کو مقصد نہیں کہ یہ کون سے مسلک سے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ مسلک کے اعتبار سے ہم بات کسی بھی جگہ، کسی بھی محفل میں نہ کریں، اس لیے کہ مسلک جو ہے وہ حسن اور احسن کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اسے غلط راستہ دے دیا۔ اچھا اور بہت اچھے کا مسئلہ ہے، جو بھی کوئی کرے اچھا ہی ہے، جس راستے پر بھی چلے وہ اچھا ہی ہے۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسرے کا مسلک چھیڑو مت۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں اس میں سے نظر آ رہی ہیں، آپ سب یکجا ہیں۔ اس سلسلے میں جب یکجا ہو گئے ہیں تو اب ممکن ہے اور آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ اب آپ کو کام کرنے کے لیے کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں جب یہاں آیا تو دو چار جملے کانوں میں پڑے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں سود کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جسے سنگ یا سنگا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں ساؤتھ انڈیا میں۔ بنگلور میں مجھے اس کے متعلق چند باتیں معلوم ہوئی۔ چونکہ اصل موضوع ہمارا ارتداد ہے اور یہ مہم ہم لے کر چلے ہیں، آپ کے ضلع بیدر سے حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم کی ایما پر یہ مہم ہم نے چلائی ہے اور 2 دن سے یہ چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی چلے گی۔ میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ بنگلور میں مجھے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمان بہنوں کو مرتد کرنے کے لیے انوکھا طریقہ ایجاد کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے
وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مسلمان گھروں میں بھیجتے ہیں، اور بھیجنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے کسی پیسے کی، کسی کام کی، تو آپ ہم سے پیسہ لے لیں اور اپنے مصرف میں لے آئیں۔ تو کوئی زیادہ نہیں، 5,000 10,000 20,000 معمولی رقم بھی دیتے ہیں، بڑی رقم کی بات نہیں۔ اور اگر وہ لینے کو تیار نہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ لے لو، پھر آپ اس کو فلاں کاروبار میں لگا لینا، فلاں جگہ لگا لینا، تاکہ وہاں سے آپ اس کو بڑھا سکو، سود کے ساتھ اسے واپس دے دو، آپ کے پاس رقم بچ جائے گی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، اور عورتیں ان کے بہکاوے میں آ کر وہ سود پر رقم لے لیتی ہیں، یا تو ضرورت کے لیے یا پھر اس کو بڑھانے کے لیے، یعنی لالچ ہوتا ہے دل میں کہ رقم سے رقم بنائیں گے، اس لالچ کے تحت وہ رقم لے لی جاتی ہے۔ اب اس رقم کے لینے کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے اور سود کی مقدار بڑھائی جاتی ہے۔ اگر سود کی مقدار نہیں بڑھائی جاتی تو وقت سے پہلے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ رقم واپس دو۔ دونوں صورتوں میں جب مجبوری سامنے آتی ہے تو پھر وہ ٹارچر کرنا شروع کرتے ہیں، دباؤ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رقم تو واپس کرنی ہوگی۔ یہ رقم دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی ان سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ گھر کے مردوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، ان کو بتانا نہیں چاہیے، تاکہ جو کاروبار آپ کریں گے اس میں فائدہ ہو جائے۔ اب عورتیں خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، لیکن جب دباؤ بنتا ہے تو پھر اس بات سے ڈرنے لگتی ہیں کہ اگر مردوں کے سامنے بات آئے گی تو وہ کہیں گے کہ پہلے تم نے یہ کام کیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ ان کی ناراضگی کی وجہ سے پھر عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں، جس کے بعد اپنی مجبوری سے مجبور ہو کر وہ انہی سے پتہ کرتی ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہ عورتیں پھر ان کو بہکاتی ہیں، پھسلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو آپ کے یہاں ایک جوان بیٹی ہے یا 2 جوان بیٹیاں ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے میں اس کا نکاح کریں گے تو اس نکاح میں بڑا لمبا خرچ ہے، کیونکہ ہم نے شادیوں کو بنا ہی لیا بزنس سے، دکھاوا ہے، اتنا خرچ ہم نے بڑھا لیا کہ ہم کہہ نہیں سکتے، شادی ہونا مشکل ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں وہ ان کو سمجھاتی ہیں کہ آپ خاموشی سے اپنی ایک بچی کی شادی ہمارے یہاں کر دیں۔ ارتداد کی کوئی بات نہیں ہوتی، صرف یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نکاح کر دیں، وہ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر۔ اب جب مجبور ہو جاتی ہیں عورتیں، بعض مائیں اپنی بچیوں کو مجبور کرتی ہیں، اور اگر ماں مجبور نہ کرے اور ماں انکار کر دے تو دوسرے راستے سے ان بچیوں پر ڈورے ڈالے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں پر بھی قرض ہے، اس قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ تم خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو اور ہم سے شادی کر لو۔ اب بچیاں کچے ذہن کی ہوتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ ماں باپ پر پہلے ہی بوجھ ہے اور ہمارا نکاح ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے، اتنی رقم جہیز جوڑے کے لیے کہاں سے آئے گی۔ ان میں سے کچھ راستہ بدل کر خاموشی سے گھر سے نکل جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھلونا بنایا جاتا ہے، مرتد بنایا جاتا ہے اور پھر معاشرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ایک نہیں کئی سو واقعات میں بنگلور میں سن چکا ہوں۔ درد دل بیان کرنے کے لیے کتنی بھی باتیں سامنے رکھ دی جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے اور جو وجوہات ہیں اس کا سد باب کیا جائے، اس کو روک دیا جائے۔ اب کرنے کے کیا کام ہیں؟
دو چار چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، امید ہے بات سمجھ میں آئے گی۔ اس وقت سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی خصوصاً مرد، گھر کا ہر ذمہ دار، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے گھر پر مکمل نگاہ رکھے اور کوشش کرے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس کی نگاہ سے بچ کر جا رہی ہو۔ کوئی چیز گھر میں آنے والی عورتوں پر نگاہ رکھی جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے کہ وہ کیا بات کر کے گئی ہیں، اور وہ آنے والی عورتیں کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کیا وجہ ہے۔ اور دوسری چیز، فون اور انٹرنیٹ پر خاص توجہ دی جائے کہ گھر میں استعمال ہونے والا نیٹ یا موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر مکمل نگاہ رکھی جائے۔ اور تیسری چیز، گھر سے باہر تعلقات، روابط کن سے ہیں، اسکول میں جو کلاس میٹ ہیں وہ کون ہیں، اور اسکول سے نکل کر گھر کے راستے میں کس کس سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اس پر ہر آدمی کو نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ دوستوں کا پتہ کیا جائے اور لڑکیوں کی سہیلیوں کا پتہ کیا جائے کہ وہ کن سے مل رہی ہیں، کن سے رابطہ ہے، کس سے تعلق ہے۔ دوسری چیز جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہر مسجد اپنے حلقے کا ڈاٹا جمع کرے۔ ہر مسجد کو چاہیے، یا مسجد سے متعلق جو کمیٹی یا تنظیم ہے اسے چاہیے کہ اپنے حلقے کے گھروں کا ڈاٹا جمع کرے۔ اور ڈاٹا میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ان کی معاشی حالت کیسی ہے، مالدار ہیں یا غریب ہیں، گزر بسر ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے گھر میں افراد کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں اور بچیاں کتنی ہیں، اور شادی کے لائق بچے کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں۔ ان سب کا ڈاٹا مساجد میں جمع ہونا چاہیے، متعلقہ مسجد میں۔ ہر حلقے کا ایک ڈاٹا مسجد میں یا تنظیم کے پاس یا کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہو کہ فلاں گھر کے اندر کیا کاروبار کیا جاتا ہے اور فلاں گھر کے اندر بیمار کتنے ہیں۔ یہ سب چیزوں کا ڈاٹا ہونا چاہیے، کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کس مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہاں کوئی رہتا ہے نہیں رہتا، یا تعلیم کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر تو کوئی گیا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں مسجد کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہر گھر کے ذمہ دار کا ایک رابطہ نمبر ہونا چاہیے جسے گروپ میں باقاعدہ شامل کیا جائے۔ مساجد اپنے گروپ بنائیں اور جو پیغام، جو بات پہنچانا چاہتے ہیں، ایک میسج سے سب کے سب لوگوں کو پہنچائیں۔ اور یہ کہ اگر کسی کا معاملہ یہ ہو کہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ کمزور ہیں، تو یہ دیکھا جائے کہ ان کی مالی اعانت کی جائے یا دینی اور مذہبی اعانت کی جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ مساجد کے حلقوں میں بیت المال قائم کیا جائے۔ بیت المال میں ہر صاحب استطاعت آدمی سے لے کر جمع کیا جائے، اور حلقے کے غربا کو، مساکین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو وہ رقم پہنچائی جائے، یا اس کا راشن پہنچایا جائے، یا اگر یہ ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی فیس کا انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو وہ انتظام کیا جائے۔ کالج میں پڑھ رہے ہیں، اس کی فیس ادا ہوئی نہیں ہوئی، اس بات
کو دیکھا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو میڈیکل کے اخراجات برداشت ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں مد نظر ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے باہر والوں سے روابط کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارے گھر غیروں کے شکنجے میں آنے سے بچ جائیں گے۔ ایک چوتھی چیز وہ یہ کہ تمام مسالک اور مساجد کی کمیٹیاں ایک پلیٹ فارم بنائیں اپنے اپنے حلقے میں۔ ضروری نہیں آپ اس کو بڑے پیمانے پر کریں، یہ نہیں کہ آپ سارے اپنے شہر کو اس میں شامل کریں، ضروری نہیں ہے۔ 4 مساجد جمع ہوتی ہیں 4 جمع ہو جائیں، کہیں 5 جمع ہوتی ہیں 5 جمع ہو جائیں، کہیں 10 جمع ہوتی ہیں 10 جمع ہو جائیں۔ اپنے اپنے حلقوں میں ایک پلیٹ فارم مساجد کا یا مسلم تنظیموں کا ایسا ہونا چاہیے جہاں سے وہ اپنے کام کا رخ طے کر سکیں کہ ہمیں کس لائن پر اس وقت کام کرنا ہے، اور ان کا بھی ایک گروپ ہو اور اس گروپ میں ہر گھر کے فرد کا جو ذمہ دار ہے اس کا نمبر بھی شامل کیا جائے۔ لیکن وہ تمام گروپ جو ہوں گے وہ سب کے سب اس مین گروپ کے انڈر آنا چاہیے، ایسا نہیں انفرادی طور پر الگ الگ بھیجا جائے، نہیں، بلکہ جو تمام مساجد کا ایک گروپ بنایا جائے گا اس گروپ کے ذمے لگایا جائے کہ وہ اپنے افراد کو تقسیم کریں کہ کس ترتیب سے کس حلقے میں کون ایڈمن ہوگا، اس حساب سے پھر وہ اپنی بات پہنچائیں۔ تو یہ ہوگا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنی بات یک مشت ایک میسج پر تمام گھروں میں پہنچا سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس مسجد کو اطلاع ہو اس کو ایک گروپ پہلا ہوگا جس میں تمام مساجد کو انفارم کیا جائے گا، پھر دوسرا گروپ ہوگا جو تمام حلقے کے جتنے مکانات ہیں اور جتنے افراد ہیں ان سے روابط رکھے گا، اور اس کا ایک گروپ ہوگا۔ ایک میسج پر سب کو بات پہنچ جائے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ دوسری چیز، مساجد کے ممبروں کا استعمال کیا جائے۔ خصوصاً اس وقت مساجد کی کمیٹیاں خطبہ حضرات کو مجبور کرتی ہیں کہ دینی گفتگو کے علاوہ کوئی بات نہ کی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین ساری زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ اور تسبیح تمہید اس کا نام دین نہیں ہے۔ یہ تو اپنی ذاتی چیزیں ہیں، ذاتی احکامات ہیں، کوئی کرے نہ کرے اللہ باز پرس کرے گا، لیکن ملی مسائل پر عمل کرنا اصل دین ہے۔ جو مسلم تنظیمیں ہیں، مساجد کی کمیٹیاں ہیں، مدارس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خطبہ اور ائمہ کو چھوٹ دے کہ جو مسئلہ اس وقت ایشو بنا ہوا ہو اس پر بولنے کی اجازت دیں اور کھل کر بولنے کی اجازت دیں، تاکہ جتنی بھی اس کی برائیاں، خامیاں ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں۔ اور خطبہ حضرات کے لیے بھی، ائمہ حضرات کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ کسی کو ٹارگٹ نہ کریں، اپنی بات پہنچائیں، کسی کا نام نہ لیں، کسی تنظیم کا نام نہ لیں، کسی مسلک کی بات نہ کریں، صرف اور صرف اپنی بات اور اپنا منشور لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر یہ چند باتیں ہو جائیں، مختصر یہ کہ ایک تو یہ کہ نگرانی رکھی جائے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی نگرانی کرے، اور دوسری بات مساجد کے حلقے قائم ہوں، اور تیسری بات بیت المال قائم ہو، اور چوتھی بات مساجد ایک پلیٹ فارم بنائے اپنے حلقوں میں۔ تو امید ہے اس ارتداد اور یہ جو کچھ
دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔